اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الأطہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ الأعظم اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد وسلم۔ حضرات محترم، جیسا آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس ترحیم جو ہے برائے ایصال ثواب مرحومہ سلیمہ بیگم زوجہ محمود حسن آوان صاحب، اس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور وہ تمام برادران و خواہران جو راہ حسین علیہ السلام میں اپنے گھروں سے نکلے، اسی راستے میں انہیں موت آ گئی، ان تمام حضرات کی منازل برزخ کی آسانی اور بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ جو نشست ہے، اس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی، اس کو سرنامہ کلام کے طور پہ انتخاب کیا ہے۔ میں اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، پہلے اس کے بارے میں ذکر کروں کہ ہمیں جو امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر انسان کو 3 سوالوں کے جواب پتہ ہونے چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ من این، پہلا سوال ہے من این۔ یہ عزیزان یہ بچے کس کے ساتھ ہیں؟ جس کے ساتھ بھی ان سے کو بھی مہربانی کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ یہ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے، یہ عزیزان اس کو انہیں تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ یہ زندگی کا جو سفر ہے، اس کو پہلے ہمیں سمجھنا ہے۔ من این، بیٹا ٹھیک ہے رہنا تو بس ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں انسان کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے۔ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے۔ یہ سوال اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں سورہ مبارکہ دہر میں اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر پورے سورہ دہر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا جوہری راز ہے۔ اگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان جو ہے ان 3 سوالوں کے جواب جو ہے اس کو نہیں سمجھتا، تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ جس خسارے کا ذکر سورہ عصر میں کیا گیا ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکے گا۔ من این، یہ سوال جو ہے قرآن کریم کی اس آیت سے نکلا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کا اوریجن کیا ہے۔ آپ پر ایک زمانہ گزر چکا ہے، آپ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، آپ کا وجود ہی کہیں نہیں تھا، تو آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہ سوال ہے۔ انسان کو جاننا چاہیے اس کا اوریجن کیا ہے، کون ہے اس کا پیدا، اگر کوئی ہے پیدا کرنے والا تو وہ کون ہے؟ یہ پہلا سوال اس میں سے جو نکلتا ہے۔
وہ کس شان کا مالک ہے جس نے پیدا، اگر کوئی ہے وہ کون ہے اور کس شان کا مالک ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ یہ من اینا کے اندر یہ سوالات ہیں۔ فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے یہاں کیوں لا کے رکھا ہوا ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، میرے یہاں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور اگر کوئی مقصد ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا۔ یہ دوسرے سوال میں سے سوالات نکلتے ہیں۔ الا اینا، انسان کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے؟ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا جو میں نے ابھی پڑھا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کا تعلق اس تیسرے سوال کے ساتھ ہے۔ الا اینا، انسان کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، کدھر جا رہا ہے، یا اگر یہ موت کیا چیز ہے، آگے کچھ ہے یا بس موت فنا کا نام ہے، اور اگر آگے کچھ ہے تو وہ کیا ہے، پھر اس کا میرے آج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور اگر ہماری مساجد ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ فرش عزائے حسین کا پلیٹ فارم جو ہے، تو بنیادی طور پہ جو مسجد ایک درسگاہ کے طور پہ اگر اس کو صحیح طور پر چلایا جائے تو انہی 3 سوالوں کے جواب سمجھانے ہوتے ہیں، اور ہر روز سمجھانے ہوتے ہیں، اور بار بار سمجھانے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان سمجھتا ہے پھر بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے پھر دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے، پھر اس کو غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بار بار سمجھانے ہوتے ہیں۔ ان 3 سوالوں کے جواب پر ہی کربلا کی جنگ لڑی گئی ہے۔ یہ جو 3 سوالوں کا جواب ہے، اس کا ایک نقطہ نظر امام حسین علیہ السلام کا تھا، ایک نقطہ نظر ادھر ان لوگوں کا تھا، اسی پر تو اختلاف تھا سارا۔ تو اس لیے میں نے اس چیز کو یعنی سرنامہ کلام کے طور پہ اس کا انتخاب کیا۔ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانی زندگی کا سفر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ اس طرح سے، کنتم امواتن، تم مردہ حالت میں تھے مگر ایک موت کی کیفیت تھی، فاحیاکم، دوسرے مرحلے میں نے آپ کو حیات عطا کی، تیسرا ثم یمیتکم، پھر ہم آپ کو موت دیں گے، ثم یحییکم، چوتھا پھر آپ کو دوبارہ حیات عطا کر دیں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر لاسٹ فیز ہے آپ ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ ہم اس وقت یہ اس دوسرے فیز سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو ہم سب لوگ جو بیٹھے، جو قبرستانوں میں چلے گئے وہ 3rd فیز میں چلے گئے ہوئے۔ یہ جو ارشاد رب العزت ہے کہ قد افلح من زکاہا، قرآن ایک فلاح و کامیابی کا ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب آپ یہاں سے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک دن آئے گا آپ کو موت آ جائے گی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ موت فنا کا نام نہیں، فرمایا تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد والے۔ یہ پانی مجھے دے دیتا۔ فرمایا کہ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ موت جو ہے وہ ایک برج کی طرح، ایک پل کی مانند ہے کہ جو آپ کو ایک مرحلے سے نکالتی ہے اور دوسرے مرحلے میں داخل کر دیتی ہے۔ انسان جو ہے اس امتحان کی منزل سے نکلتا ہے اور آخرت کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت کے آگے پھر 3 ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں، ایک برزخ ہے، دوسرا حشر کا میدان ہے، اور تیسرا الٹیمیٹ اینڈ ہے، یا انسان جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ میں چلا جائے گا، پھر اس کی آگے اپنی تفصیلات ہیں۔ یہ جو قد افلح، جو فلاح و کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان 2 کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس مرحلے میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو چونکہ میں اس پورے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ ہوں، میں نے سارا سسٹم بنایا ہے، هو الذی خلق کل شیء، میں کائنات کی ہر چیز کا خالق ہوں، جتنی کیفیات ہیں، جتنے موجودات ہیں، سب کا سب میں نے بنائے۔ حتیٰ کہ چند روز پہلے میں ایک جگہ اس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی
تو میں نے ان حضرات سے کہا، میں نے کہا شیطان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، یزید کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ یزید کو کسی اور نے بنا دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے، نہیں، کائنات کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ شیطان کے پاس جتنے بھی امکانات ہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہوا اسے، اس کے پاس کوئی شے ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کے سسٹم ایسے ہیں کہ جن کو اگر تھوڑا سا انسان غور کرے تو اگر ڈیپتھ میں جا کے نہ سمجھ سکے تو کم از کم براڈر اسپیکٹرم میں سمجھ جاتا ہے کہ اچھا یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، اگر چاہتے ہو کہ آخرت کے منزل میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو تو یہاں بلڈنگیں بنانے کا فکر نہ کرو، یہاں بڑی بڑی گاڑیوں کے بارے میں فکر نہ کرو، بڑے بڑے بینک بیلنس کے بارے میں توجہ نہ دو، ایسا کرو ادھر تزکیہ کر لو۔ اگر یہاں تزکیہ کر لیا امتحان کی منزل میں، آگے کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، میں نے سارا سسٹم بنائے ہیں، میں کائنات کی ہر چیز کا خالق ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ آگے برزخ کی منزل تمہارے لیے راحت ہو، جیسا کہ مومن آل یاسین جو ہے، ایک اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کی ہے، مشکلات، پریشانیاں اور تلخی، پھر اس کے بعد اگلی آخرت کی منزل میں بیان کی کہ جس میں جب اس کو وہ مناظر دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ کی وہ رضا کی جنت ہے اس پر اسے دکھائی گئی کہ اب یہ آپ کے لیے انجام کار کے طور پہ یہ چیز آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح و کامیابی جو ہے آخرت کے منزل میں اس آدمی کے مقدر میں آئے گی جو اپنا تزکیہ کرے گا۔ اب یہ جو ایک سوال ہے کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے، اور وہ تزکیہ جو ہے وہ کیسے آگے ہمارے لیے فلاح و کامیابی کو بناتا ہے، یہ بس میں چند منٹ آپ کے لوں گا۔ آپ ایک درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کی منزل میں جو بھی یہاں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فرمان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو کی دیواروں کے درمیان ہم نے آپ کو بند کیا ہے۔ میں ہی موت و حیات کا خالق ہوں، حیات کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، موت کی کیفیات بھی میں نے بنائی ہیں، اور میں نے آپ کو موت و حیات کے درمیان آپ کو اس لیے لا کے رکھا ہے کہ لیبلوکم، میں آپ کو آزمانا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، احسن عمل کے پیرامیٹر کے اوپر آپ کو آزمائیں گے۔ ہر عمل جو ہے اس کو کمپیئر کیا جائے گا، اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ احسن عمل کیسے؟ احسن عمل ایک دستور ہے، ایک زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے گا۔ اگر میرا عمل احسن عمل ہوگا تو وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ اگر وہی میرا عمل احسن عمل کے معیار پر پورا نہیں اترتا، مثال کے طور پہ میں آپ کو اس وقت ایک مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ ایک عمل ہے، یہ عمل جو ہے صرف عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا، آگے عمل صالح چاہیے۔ جیسے نماز نہیں چاہیے، سورہ مومنون میں فرمایا کہ صلاۃ الخاشعین، اگر فلاح و کامیابی چاہیے تو صلاۃ الخاشعین چاہیے، صلاۃ نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے عمل نہیں چاہیے، عمل صالح چاہیے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے۔ تو احسن عمل کا پیمانہ ہے اس کے اوپر۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں تو اگر اس عمل کے اندر کچھ خصوصیات ہوں گی تو یہ عمل احسن عمل بنے گا، عمل صالح بن جائے گا، اور اگر اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں تو یہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ اب اگر عمل صالح کی خصوصیات اس میں آ جائیں، یہ عمل صالح میں اسے بجا لاؤں، پھر اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کر لے، کیونکہ
عمل جو ہے بجا لانا وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اگر میں عمل بجا لاؤں تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ وہ میرے عمل کو ضرور قبول کر لے۔ اگر ہر عمل جو ہے وہ قبولیت پر یعنی اس کی شرط ہوتی تو ائمہ کبھی دعائیں نہ کرتے پروردگارہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے، مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق۔ اب اگر وہ چیز جو ہے اس کے میرے اس عمل میں یہ خصوصیات ہوں گی جو چھٹے امام نے بیان فرمائی ہیں کہ اس میں للہیت چاہیے، میرے اس عمل کے اندر میری جو نیت ہے وہ خالص و اللہ کے لیے۔ مجلس پڑھنا کوئی مجلس بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے عمل میں للہیت پیدا کرنا، حتیٰ کہ یہ نہیں کہ صرف مجلس پر میں یہ پانی پینا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک عمل ہے، اس عمل میں بھی للہیت ہونی چاہیے، ورنہ میرے اس پانی پینے میں اگر یہ عمل میری نیت اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر میں اس پانی کو نہ پیوں اور مطلوب چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ عمل جو تم نے کیا ہے یہ تو باہر حیوان بھی کر رہے ہیں، پیاس ان کو بھی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو پھر اس میں کیا فرق ہے؟ میرے اس پانی پینے میں اور ان حیوانوں کے پانی پینے میں کیا فرق ہے؟ انسان کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ شرف انسانیت پر پہنچتا اس وقت منزل ابدیت پہ جب اس کی عمل کے اندر یہ حسن پیدا ہوتا ہے کہ جسے حضرت نے فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ، مومن وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اس کو اس لیے انجام دیتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ کوئی کام بھی زندگی کا، حتیٰ کہ میں ادھر مورگا میں اکثر اوقات مثال دیتا ہوں کہ انسان کو، ہر انسان اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں، تو یہ جو ہم اولاد کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں اگر فقط اس لیے کریں کہ جو ایک حیوانی غریزہ ہے، اولاد کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور میں اولاد کو اٹھا کے پیار کروں، تو میرے اس عمل میں، میرے اس پیار کرنے میں، اور وہ جو حیوان ہے ایک وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، کیا فرق ہے اس عمل کے اندر؟ کوئی فرق نہیں۔ یہ عمل انسانی کیفیت شکلی اس وقت اختیار کرتا ہے جب انسان جو ہے للہیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کان اخذہ للہ، کوئی جو کام بھی کرو اس لیے نہیں کرو کہ نفس کہتا، اس لیے کرو کہ اللہ چاہتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا ترکہ للہ، جس چیز کو بھی چھوڑ دو، ترک کرو زندگی کے اندر اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ حبہ للہ، کسی سے بھی محبت کرو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بغضہ للہ، کسی شے سے بھی نفرت کرو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ مومن کی زندگی کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کا دین جو ہے، یاد رکھیے گا، ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان اپنی سوچ سے یا اب پریکٹیکل بیہیویئر میں اللہ کو درمیان سے نکال دے تو پہلے مرحلے میں انسان ایمان سے باہر نکلتا ہے، اور پھر اگر انسان انکار بھی کر تو اسلام سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دین کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دین اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے اور اسی کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو درمیان سے، آپ ایسا کیجئے گا کبھی اس اذان پہ غور کریں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، حضرت کا وجود مقدس اور ان کی رسالت ذاتی نہیں، اللہ کا قائم کرتا نظام ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، ولایت امیر المومنین کا وجود مقدس ذاتی نہیں، اللہ کا قائم کردہ نظام ہے۔ ہر چیز سب کچھ اس کے پاس ہے، اسی کا نظام، اسی کا ارادہ کائنات پہ حکومت کرتا ہے۔ ہمیں جو چیز یعنی تقاضا کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح و کامیابی تم نے آگے جانا ہے
آگے جا کے کیا ہوگا تمہارے ساتھ، اس مسئلے میں خیال کرنا، یہاں تزکیہ کر لینا تو آگے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے سر پہ عمامے رکھے وہ کامیاب نہ ہو، ایسا کچھ چیز نہیں۔ جن لوگوں نے جو زیادہ مجلسیں پڑھتے ہیں نہیں، زیادہ خمس ادا کرتے ہیں نہیں، کہا کہ نہیں، صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنا تزکیہ کریں گے۔ تزکیے سے کیا مراد ہے کہ انسان جو ہے نفس کی خواہشات کے غلبے سے اپنے نفس کو پاک کر لے، آزاد ہو جائے، اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آخرت میں جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا اس کا دار و مدار میرے عمل پر نہیں، جو میں ابھی مثال دے رہا تھا۔ اب اگر میں اسی عمل کو جو اس وقت ظاہری طور پر تو بہت اچھی چیز ہے یہ کہ جناب مجلس حسین علیہ السلام پڑھی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی ایک عمل کر رہے ہیں، میں بھی ایک عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ عمل جو ہے چھٹے امام نے اس کا تجزیہ کیا، فرماتے ہیں کہ دیکھ بھائی خیال کر اس چیز کے بارے میں، اگر یہ جو عمل تو کر رہا ہے، یہ مجلس اس وقت پڑھ رہا ہے، اگر اس کے عمل کے پیچھے جو تیری نیت ہے وہ فقط اس لیے ہے، جیسے مجھ سے برادر اعجاز صاحب نے رابطہ کیا، حالانکہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، پھر اس عزیز نے مجھ سے رابطہ کی، میں تو جو بانی مجلس ہے ان کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اب اگر میں یہاں آ کے جب یہ بات کروں اور میرے پیش نظر صرف اس لیے ہو کہ کہیں برادر اعجاز صاحب ناراض نہ ہو جائیں، مجھے جانا چاہیے، یعنی اب میرے نیت و ارادے کو جو پیچھے سے چیز ڈرائیو کر رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے، اعجاز صاحب ہے۔ میں چاہتا ہوں یا تو میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے خوف ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ناراض ہو گئے تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اب اس بنیاد پر میں نے کہا کہ نہیں اچھا مجھے مجلس پڑھنی چاہیے۔ اب میں وہاں سے گھر سے حرکت کی، یہاں آیا اور سب، اب یہ اس لیے کہ میرے ارادے کو اگر ڈرائیو کرنے والی فورس جو ہے پیچھے وہ اعجاز صاحب ہیں، تو چھٹے امام نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ تو کفر کر رہا ہے، اگرچہ یہ مجلس پڑھ رہا ہے لیکن یہ کفر ہے، اس واسطے کہ تیری نیت و ارادے میں اللہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو نے یعنی آل دا وے اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نکال دیا۔ فرماتے یہ مجلس کا عمل جو ہے اہل دنیا کی نظر میں بہت اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ تو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جب آگے قد افلح من زکاہا، چونکہ تو اس عمل میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکا، آگے جا کے تیری قبر کے منزل میں یہی مجلس تیری قبر کو برباد کرے گی۔ کوئی اور چیز برباد نہیں کرتی انسان کی قبر کو۔ اگر میں نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ پھر تو جو کچھ بھی تو نماز پڑھا یا پڑھ لے، مجلس پڑھ لے یا مجلس سن لے یا کوئی بھی کام کرو، فرماتے ہو تو کفر ہوتا ہے، وہ تو انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسری شکل امام نے بنائی، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے ابتدائی طور پہ اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں یعنی بالکل میری نیت ہم سوچ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہرحال میں اپنی مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ برادران ناراض نہ ہوں۔ میں جب گھر سے چلا تو میری نیت ٹھیک تھی، اندر داخل ہوا تو ٹھیک تھی، جب آ کے یہاں بیٹھ گیا نا، اب میں نے ایسے کر کے یہاں سے لے کے ایسے نظر دوڑائی تو دکھا کوئی صاحب کو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جرنیل صاحب بیٹھے ہیں، کوئی فلاں صاحب، اب میں نے اور میں ان سے متاثر ہوں، اس کے اقتدار سے، اس کے مال سے، اس کی شہرت سے۔ اب وہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ بولا، جیسے عام طور پہ آپ نے ذاکرین کو یا حضرات کو، یعنی وہ گفتگو یہ کسی کو شاہ صاحب ذرا میری بات پہ غور کیجئے گا، چودھری صاحب فلاں، امام حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک لہجے کے لیے بھی انسان تیری نیت اللہ سے ہٹ کے مخلوق کی طرف گئی، شرک شروع ہو گیا، اسی وقت وہ عمل جو ہے، فرماتے ہیں مومن کی نیت جو ہے ابتدا میں بعض اوقات ٹھیک ہوتی ہے لیکن درمیان میں جا کے خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی واسطے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا میں نیت بعض وہ ٹھیک کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تیری نیت و ارادے میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو تو نے کسی مرحلے پر بھی شریک کیا تو سمجھ لے کہ شرک شروع ہو گیا۔ انسان بعض اوقات یعنی ایک چیز ابتداً ٹھیک کرتا ہے،
لیکن پھر بعد میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع میں ٹھیک عمل کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی ٹھیک کرتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد بھی ٹھیک کرتا ہے، لیکن بعض اوقات امام فرماتے 20 سال کے بعد جا کے وہ اس کی منت گزاری کر دیتا ہے اس چیز پر، یعنی اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے ایک چیز کا کہ میں نے اس کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ، یعنی مجھے امید اس سے ہے کہ اب چونکہ میں نے اس پر احسان کیا تھا تو وہ اب مجھے احسان کا بدلہ دے۔ فرماتے ہیں کہ یہی منت گزاری اس کے عمل کو برباد کر دیتی ہے جا کے۔ تو اس لیے جو انسان یعنی صورتحال جو ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک راستہ ہے صرف کہ انسان اپنے عمل کو نیت اللہ کے لیے خالص کرے، پہلی شرط ہوتی ہے عمل صالح کے لیے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ عمل جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی آج کل رمضان المبارک ویسے تو ختم ہو رہا ہے، لیکن رمضان المبارک میں لوگ عام طور پہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس چیز کی طرف آتے ہیں، مساجد کی طرف بھی آتے ہیں، امام بارگاہوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ 21 رمضان کو امیر المومنین کی شہادت پہ مجلس ہے، اور اس نے جناب اس مجلس کے انتظام کے لیے وہاں پہ کھانا بھجوا دیا، 10 دیگ کھانا بھجوا دیا، لیکن جب وہ کھانا بھجوا رہا تھا تو اس کے خاندان کے اندر کوئی ضرورت مند یتیم، کوئی بیوہ، کوئی دیگر لوگ یا پڑوس میں وہ موجود تھے، اس نے ان کا خیال نہیں کیا اور وہ چیز اس نے ادھر بھجوا دی۔ ظاہری طور پر تو ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ اگر ایک ضرورت مند جو ہے خاندان کے اندر موجود ہے اور میں اپنے پڑوس یا خاندان کو چھوڑ کے جاؤں محلے میں یا جا کے مسجد میں اے سی لگوا دوں تو یہ اب میرے خیال کے مطابق ہوگا، یہ کوئی یعنی کار ہے، لیکن اللہ کے دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ یہ جو بیہیویئر ہے یہ اللہ کے دین کا نہیں ہے، یہ میں نے بنایا اپنی مرضی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بات سمجھاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیز کے لیے اچھی طرح غور کرو، سب سے واجبات کی ادائیگی کے بعد افضل ترین عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ نماز شب سے بھی آگے آئی ہے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، زیارتوں سے آگے ہے، یعنی میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ آپ یقین مانیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یہ عمل جو ہے اس کو امام حسین علیہ السلام کی رضایت بھی ملے گی، رسول اسلام بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا اس چیز سے۔ اس واسطے کہ یہ تمام چیز ان کا جو محض ہے، المخلوق عیالی والامراء امناء فی مالی، میری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے، میں آپ کو ایک قصہ نقل کرتا ہوں، آپ ایک درود پڑھ لیجئے محمد والے۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے سید مہدی بحر العلوم، بزرگوار شخصیت ہیں، یعنی ان کی بزرگواری کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہزاروں علماء جو امیر المومنین کے حرم کے دائیں بائیں وہاں مدفون ہیں، حرم کے اندر مدفون ہیں، لیکن سید مہدی بحر العلوم ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ امیر المومنین کے حرم سے بالکل متصل ان کا باقاعدہ اپنا ایک مزار بنا ہوا ہے، ایک ایسی بزرگوار شخصیت۔ انہوں نے ایک روز اپنے ایک شاگرد کو بلایا، یہ عرب تھے، اور اس کو جب آیا تو کھانا تیار رکھا ہوا تھا، اس کو کہ بیٹا کھانا لے جاؤ، اور تمہارے ہمسائے میں ایک شخص ایک طالب علم رہتا ہے، اس کے گھر میں 2 دن سے کھانا نہیں ہے۔ تو یہ طالب علم بہت یعنی شرمندہ ہوا اور پریشان بھی۔ اس نے استاد سے کہا کہ استاد میں معذرت خواہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، لیکن میرے علم میں نہیں تھی بات کہ وہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو سید مہدی بحر العلوم نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ بیٹا اسی لیے تو میں نے تجھے بلا لیا ہے کہ تیرے علم میں نہیں تھا، اگر تیرے علم میں ہوتا اور پھر وہ تیرے ہمسائے میں ایک شخص 2 دن سے بھوکا ہے تو تیرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کتنی بھی چاہے نمازیں پڑھتا ہو۔ اس لیے میں گفتگو کو سمیٹ دوں۔ دیکھیے عزیزان، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے سسٹم اس کائنات میں حرکت کریں۔ سسٹم تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہیں، لیکن میں 2 چیز کا ذکر، ایک ہے ریکارڈنگ سسٹم، جو انسانوں کے ساتھ جو بھی انسان عمل کر رہا ہے اس کا عمل کی ظاہری کیفیات بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور اس کی نیت بھی ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جس وقت جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کا تعلق ہمارے عمل کی ظاہری کیفیت کے ساتھ نہیں، ہمارے عمل کے پیچھے کار فرما جو نیت ہے، اس واسطے دونوں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ جب کبھی کوئی شخص اعتراض کرے گا وہ کہے گا کہ جناب یہ سب ائمہ علیہ السلام نے بحثیں کی ہیں، یہ بیانات تشریح کر کے سمجھائے ہیں۔ کوئی انسان بحث کرے گا پروردگارہ میں نے تو فلاں وقت میں مجلس پڑھی تھی، بالکل جناب پڑھی تھی، کوئی شک اس میں کلام کوئی نہیں، تو اسے دکھایا جائے گا کہ وہ جیسے میں اس وقت تو مجھے دکھایا جائے گا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے میں سب کچھ خود سنوں گا کہ جی میں نے تو یہ مجلس پڑھی تھی، اس کا مجھے ریوارڈ چاہیے، وہ کہیں گے جی بالکل ریوارڈ ہونا چاہیے، لیکن ادھر نیت دیکھو ذرا اپنی، مجھے نیت دکھائی جائے گی۔ مجلس کو دیکھو، یہ جب مجلس پڑھ رہے تھے تو یہ نیت تھی تمہاری، تم نے اس لیے مجلس پڑھی تھی کہ بانی مجلس راضی ہو جائے، تو دیکھو پھر مجھے دکھایا جائے گا کہ بانی مجلس اپنے گھر میں بیٹھ کے میری تعریف کر رہا ہے یا وہ میری جیب میں پیسے ڈال رہا ہے۔ تو بھائی جس مقصد کے لیے تم نے وہ تقریر کی تھی وہ تو ہم نے تمہیں ریوارڈ دے دیا تھا، اب کیا مانگ رہے ہو ہم سے؟ تم کیا لینا چاہتے ہو ہم سے؟ ہم نے تو تمہیں بات سمجھا دی تھی کہ کھلو نفس بما کسبت رہینا، تمہاری نیت تو ارادے میں میری رضا تو تھی ہی نہیں، تم نے تو اس لیے مجلس پڑھی کہ بانی مجلس راضی ہو جائے تاکہ مجھے فیس زیادہ دے۔ یہ دیکھ لو وہ اپنے گھر میں بیٹھا تمہاری تعریف بھی کر رہا ہے اور دیکھو یہ لفافے کے اندر اتنے پیسے ڈال کے بھی تمہیں دے دیے تھے۔ ریوارڈ جس نیت و ارادے سے تم نے عمل کیا وہ تو تمہیں مل گیا، اب کیا مانگ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ تو اس لیے ریکارڈنگ سسٹم کام کر رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو نیت کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں سارے کے سارے، اور عمل بھی ریکارڈ۔ ایک اور سسٹم بھی کام کر رہا ہے، وہ ہے کنورٹنگ سسٹم۔ فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے، عمل کی 2 اقسام اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی، کوئی بھی انسان عمل کرے کوئی بھی کرے 2 شکلیں بنتی، تیسری شکل ابھی تک وجود میں نہیں ہوئی، ایک ہے شکرتم، ایک ہے کفرتم۔ اگر انسان شکرتم کرے گا تو اس کا جو وہ عمل جو ہے وہ کنورٹنگ سسٹم کے پاس شکرتم کے لیے نیت خالص ہونا شرط ہے۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام نے پوری تفصیل سے سمجھایا کہ شکرتم کیا ہوتا ہے۔ وہ چیز عمل کنورٹنگ سسٹم کے پاس، کنورٹنگ سسٹم جو ہیں جو اس کو آگے کنورٹ، کیونکہ اگر شکرتم ہم کریں گے تو کنورٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے اس نے اسے کنورٹ کر کے آگے ازیدنکم کرنا ہے، یعنی ثواب دینا ہے، ثواب میں کنورٹ کرے گا، جو کہ 2 شکلوں میں۔ جیسے آپ حیرت محسوس نہ کریں ان باتوں پہ، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو دیکھیں کہ ہماری موٹر سائیکل کو کہ حرکت دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مکینیکل انرجی کی۔ ویل رول کرے گا لیکن مکینیکل انرجی ہم کہاں سے پیدا کرتے ہیں کہ پہلے ایک ریزروائر لے کے آتے ہیں پیٹرول کی شکل میں، جس کے اندر ہیٹ انرجی موجود ہے، ایک سسٹم ہے جو اس ہیٹ انرجی کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے، ایکسٹریکٹ کر کے اس ہیٹ انرجی کو پھر انجن جو ہے کنورٹ کرتا ہے میکینیکل انرجی میں، اور میکینیکل انرجی ہمارے ویل کو حرکت دیتی ہے۔ اسی قسم کے کنورٹنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ عمل جو ہے کنورٹنگ سسٹم کے پاس جاتے تو وہاں کے فلٹر لگے ہوئے۔ اگر میرے عمل کی نیت 99.9% جو ہے
وہ اللہ کے لیے ہے 0.1% مخلوق ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو واپس کر دیتے، کہتے نو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کو دوں میں، یہ شہد کی مکھی جو ہے، ان کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ جا کے کام کرتی ہیں اور وہ جا کے شہد چوستی ہیں۔ اگر کوئی مکھی جو ہے غلط جگہ چلی جائے اور غلط چیز لے کے آئے تو شہد وہ جو ملکہ ہے اس کی جو ذمہ داری ان میں سے ایک ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اسے قتل کر دیتی ہے، اس شہد کی مکھی کو اسی وقت مار دیتی ہے، لیکن وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی بالکل بھی۔ یہ کنورٹنگ سسٹم جو ہے ہر انسان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کسی صورت بھی 99.9% کو قبول ہی نہیں کرتے، واپس کر دیتے، کہتے نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہ کہتے اس کو پھینک دو کچرے میں نہیں پھینکتے، اس کو اگر وہ یعنی اللہ کا انکار ہے، فقط نیت و ارادے میں صرف مخلوق ہے، تو کہتے ہیں اس کو اٹھا کے کفر میں ڈال دو۔ اگر اس میں نیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق شریک ہے، کہتے ہیں شرک میں ڈال دو اسے۔ اب وہاں سے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کوئی عمل ایسے ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہا، وہ آگے کنورٹنگ سسٹم۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے اس چیز کو، وہ جو کنورٹنگ سسٹم ہے، ہمارے عمل کو قبول کریں تو قد افلح من زکاھا، لازم ہے کہ اپنی تزکیہ کریں اپنا، اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ ورنہ میرے عزیزان یاد رکھیے گا، کوئی میری قبر کو خراب نہیں کرتا، میرے اپنے اعمال کرتے ہیں۔ کسی کی قبر کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، خود انسان کے اپنے عمل خراب کرتے۔ جیسا میں نے عرض کیا نا اپنے بارے میں، اگر یہ مجلس جو ہے میری نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو میری قبر کو برباد کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہی مجلس کافی ہے۔ میری قبر کو آگ سے بھرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میری یہی مجلس کافی ہے۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں میرے ولی کے نام پر جو لوگ تیرا احترام کرتے تھے اسے اپنی عزت کر دنیا کمانے کے لیے کیوں استعمال کیا؟ مجھے کون جانتا ہے؟ یہ ایک نسبت ہے نا یہ سید الشہداء کے ساتھ، کیوں استعمال کیا اسے؟ کیوں ہمارے بتائے ہوئے طریق پر اسے استعمال نہیں کیا؟ یہ میرے عزیزان یہ ایک میسج ہے۔ یہ جو روزہ ہے نا، یہ جو آخری عشرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برات من النار، ایسا ہی ہے، سنا ہوگا آپ نے علماء کرام۔ برات من النار کا جو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے رمضان کے روزے اپنے صحیح رکھے ہیں تو اس کے اینڈ آف دا ڈے جا کے انسان کے پاس 30 دن کے بعد یہ صلاحیت ہونی چاہیے اس روزے کی ایکسرسائز کے نتیجے میں کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اور اگر یہ چیز نہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے جہنم کی آگ سے نجات نہیں ملی، کیونکہ اگر میری نیت میں آپ کو راضی کرنا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بالکل وضاحت سے بتا دیا کہ میری قبر کو آگ سے بھرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی میرا عمل میری قبر کو برباد کر کے رکھ دے گا جا کے۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس میں نہ مایوس ہونے والی بھی کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مہربان پروردگار ہے، اس نے بڑی محبت کے ساتھ آواز دی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں نا، انہیں بار بار اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، الانسان کی جگہ اپنا نام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار میرے بندے کدھر جا رہے ہو، غلط راستے کی طرف کدھر چل پڑے ہو، تباہی کے راستے کی طرف مت جاؤ، بار بار اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھ تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہتا ہے کہ میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو پیغام دو، ان سے کہو میری رحمت سے مایوس مت ہوں، میں ایک مہربان پروردگار ہوں۔ ایک آدمی درود پڑھ لیں حضرت کے وجود مقدس میں۔
ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگا، کہتا یا رسول اللہ کیا کریں، نفس نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید دلاتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے اپنی وقت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے، توبہ وہ والی ہماری والی توبہ نہیں، توبہ سے مراد جو امیر المومنین نے بیان کی ہے کہ فرمایا، اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مہربان پروردگار، ایک سچی توبہ انسان کو ایسے ہی گناہوں سے پاک کرتی ہے جیسے کہ انسان جب شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے تو نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 مہینہ پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت نے کہا بالکل کر دے گا۔ اس نے کہا اگر 1 ہفتہ پہلے، پھر 1 دن پہلے، حتیٰ کہ وہ گھنٹوں میں آ گیا۔ حضرت نے کہا 1 منٹ ٹھہر ذرا۔ فرمایا کہ اگر انسان جو ہے روح کھنچ کے یہاں تک آ جائے، ابھی موت وارد نہ ہوئی ہو انسان کو، فرمایا اگر اس وقت بھی انسان توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان پروردگار ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اسی واسطے اپنے حبیب کے ذریعے ایک پیغام دیا میرے اور آپ کے لیے، کہا کہ میرے بندوں کو میرا پیغام دو، ان سے کہو کہ مجھے اپنے بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے، میں اتنا دوست رکھتا ہوں اپنے بندے کی توبہ کو کہ مجھے اپنے بندے کا وہ گناہ جو ہے جس کے بعد وہ نادم ہو جائے، مجھے وہ گناہ زیادہ پسند ہے بمقابلہ اس نیکی کے کہ جس نیکی کو بجا لانے کے بعد انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہو، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دے۔ کہتا فرماتا ہے مجھے وہ گناہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، اللہ تعالیٰ ایک مہربان اور کریم پروردگار ہے۔ یہ ساری کی ساری داستان جو ہے کربلا کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، نوح علیہ السلام کی، حضرت سرور کائنات کی حیات مبارکہ، یہ سارے کا سارا کھیل دین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ کے دین کو بچاؤ، اور دین کو بچانے کے 2، اپنی ذات میں بچائیں پہلے، خود اپنی ذات کے اندر، اور ذات میں دین کو بچانے سے کیا مراد ہے؟ للہیت پیدا کرے اپنے اندر، کان اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ۔ بس 2 جملے عزیزان مصیبت کے عرض کر کے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل، فرمایا کہ میرے مالک تیری محبت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اگر تیرے دین پر ایسا وقت آن پڑا ہے، گردش زمانہ مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ حسین ابن علی اپنا فیصلہ سناؤ، کیا بچانا ہے؟ دین بچانا ہے یا اپنی ذات کو بچانا ہے؟ یہ اس وقت کا حضرت کا فیصلہ ہے جب علی اکبر قربان کر چکے تھے، علی اصغر قربان کر چکے تھے، یہ ساری قربانیاں دے چکے تھے، یکا و تنہا میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ اس وقت اس قافلہ سالار عاشقان راہ خدا نے اپنی زبان بابرکات پر یہ کلمات جاری کیے، پروردگارا اگر تیری محبت مجھ سے اس چیز کی متقاضی ہے کہ مجھ سے گردش زمانہ سوال کر رہی، تیرا دین بچاؤں یا وجود بچاؤں؟ علی اکبر میں قربان کر چکا ہوں، دین بچاؤں یا اپنے وجود کو؟ تو حسین ابن علی کا فیصلہ ہے کہ میں تیرا دین بچاؤں گا، اپنی جان کو نہیں بچاؤں، اپنی ذات کو نہیں بچاؤں گا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی مرد کے لیے سب سے زیادہ مسرت کا مقام کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم جب کسی مرد کو اولاد نرینہ عطا کرے اور اس کا وہ بیٹا اس کے نگاہوں کے سامنے جوان ہو جائے، تو اپنے جوان بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے چلتے پھرتے دیکھنا کسی بھی باپ کے لیے سب سے زیادہ مسرت کا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی جوان بیٹا اس باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔
اگر پروردگار اس جوان بیٹے کو عالم جوانی میں واپس لے لے، اور پھر فرمایا کہ ہائے میرا جد حسین، کہ علی اکبر جیسا جوان کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ پروردگار اب تیری بارگاہ میں وہ قربانی روانہ کر رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے حبیب سے مشابہت رکھتا تھا۔ جب کبھی میں اپنے جد کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اور پھر راویان بیان کرتے ہیں کہ بیٹے کو جب روانہ کیا تو ایک جملہ کہا، فرمانے لگے بیٹا علی اکبر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے باپ کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ روانہ کیا اور پھر بیٹے کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ علی اکبر نے جب پیچھے قدموں کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے۔ اپنی سواری سے نیچے آئے، بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بابا اب تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ فرمانے لگے بیٹا علی اکبر اگر کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے روانہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور جب پھر علی اکبر نے سلام آخر کے لیے آواز دی، یا ابتا علیک منی سلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، تو صاحبان مقاتل بیان کرتے حضرت اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ جو یہ آواز سنی بے ساختہ حضرت کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، بیٹا علی اکبر تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ میدان کی طرف چل پڑے، بار بار آواز دیتے تھے، یا علی یا علی۔ بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو آواز دے، تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔